نہیں بھائی دوسری صاحب بات آپ تب پڑھو ترجمہ کرو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آیا کیا کہہ رہا ہے. میں نے غلط ترجمہ کیا نا، آپ پڑھ کے ترجمہ کرو. دیکھو بھائی چار پانچ کیوں روایات ہیں جھوٹ اس کے متعلق اور میں جھوٹ کیوں بتاتا ہوں. بولتے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو بھائی؟ جھوٹ بولنا اب مناسب نہیں ہے سب کے سامنے، کیونکہ کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، کتاب تو ساڈے کول ہے جی. جی سنامی صاحب آواز سن رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیرت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی صاحب، کیا بولنا چاہتے ہیں؟ جی جی پہلے تو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کر دوں نا، تو پتہ ہے میں شرعی علم میں گریجویٹ ہوں. کس چیز سے ابھی اس طرح گریجویٹ ہے ہیں؟ کہ بندہ چھوڑ دیتا ہے تو وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے. کیا گریجویٹ ہو؟ اب ہاں شرعی علم کیا چیز؟ جامعہ اسلامیہ اسلام آباد. شرعی علم اس میں یہ ہوتی ہے کہ وکالت بھی سیکھا جاتا ہے اور شریعہ بھی سیکھا جاتا ہے. کس یونیورسٹی سے آپ گریجویٹ ہیں بھائی؟ نام سنا ہی نہیں دیا بھائی. ہاں بالکل جی، میں گریجویٹ ہوں نا، گریجویٹ ہوں. وہ کہاں سے گریجویٹ ہو؟ کہتا گریجویٹ ہو. ہاں الجامعہ الاسلامیہ اسلام آباد اچھا اسلامک اچھا یونیورسٹی. اچھا اسلامک مولوی ہیں یعنی؟ یہ کہہ رہا میں مولوی ہوں جی. چلیں جی مولوی صاحب تشریف لائیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مولوی وہ ہوتا ہے جو صرف مدرسے سے فارغ ہوتا ہے، جس نے عسکری تعلیم حاصل نہیں کیا ہو. اور میں وکالت بھی کرتا ہوں، وہی بیرسٹر بھی ہیں، مولوی بھی ہیں نا، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور ایک بات کرو، مولوی ہیں یا نہیں ہیں؟ وہ میں عام سا بندہ ہوں. نہیں ہے، مولوی نہیں ہے جی، مولوی نہیں ہے یہ، مولوی نہیں ہے، صرف بیرسٹر ہیں جی، وکالت کر رہے ہیں. اوکے سمجھ لیا. ایک بات کرو نا سمندر صاحب، آپ کے بارے میں. جی 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 میں نے یہ اسٹڈی کیا کہ وہ آپ نے بتا دیا کہ حجرات میں اس طرح ہے، تو میں نے جب مطالعہ کیا تو نہیں ہے وہ، آپ غلط مطلب انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. میں غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. جی جناب. ہاں بات اب کرو. مطلب وقت کے مطابق آپ مجھے موقع دیں گے کہ میں وضاحت کروں، آپ بھی وضاحت کریں، کیونکہ ارریگولرٹی پھر نہیں ہوگی نا. آپ وضاحت کریں، بالکل وضاحت کریں، وضاحت کریں، بالکل وضاحت کریں جناب. ہاں جی آپ نے کہا تھا وہ میں نے پچھلے نہیں ایک بات، آپ وضاحت سے پہلے میں آپ سے کہہ دوں، ایک سوال میں آپ سے کروں. اگر ثابت بھی ہو جائے کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کے اعمال حبط کیے ہیں، اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو آپ قبول کریں گے یا پھر بھی بہانے تلاش کریں گے؟ پھر نہیں، میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اعمال حب میں اور ایمان حب ہونے میں بھی بہت بڑا فرق ہے. ان کے اعمال، بھائی میں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جو آواز بلند کرتا ہے میں اس کے اعمال حب کرتا ہوں، چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ ہو، اگر یہ ثابت ہو جائے پھر آپ تصدیق کریں گے کہ آپ کے اس دو بزرگوں کے اعمال حب ہو گئے؟ ثابت نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے فرض کے طور پر یعنی ہاں اگر ثابت کر دیا تو آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ نہیں میں کیوں نہیں مانوں گا، لیکن آپ ثابت نہیں کر سکیں گے نا، میرا یہ دعویٰ ہے. چلے جناب چلیں. اوکے بولیں. جی جی تو آپ نے کہا کہ سورۃ الحجرات کی جو 5 آیاتیں کٹی یہ شہین رضی اللہ عنہ اجمعین کے بارے میں اتری ہے، لیکن اس طرح بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو پہلی آیت ہے وہ اس کے متعلق اتری ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا. تو میں نے آپ کو جو دکھا دیا، دیکھیں میں اپنے سے تو نہیں بولا، میں نے دیکھیں وہ تکرار نہ کریں تاکہ میں نے جو دکھا دیا آپ کو، آپ دکھا دیا بخاری کی حدیث اور نسائی کی حدیث، اس میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات 5 آیتیں اکٹھے اتری ہیں، تو اس کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ ہاں آپ نے جو میں نے بتا دیا کہ اس کے مخالفت میں 5 متواتر حدیث ہیں جو ثابت بن قیس کے واقعے کے متعلق ہے، اور جب یہ ثابت بن قیس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ثابت بن قیس بن شماس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آیت اس وقت اتر آئی ہے. بات یہ ہے کہ جب یہ آیت اتر آئی ہے تو اس کو ڈر لگ گیا، وہ گھر میں بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، وہ رونے لگا کہ میری تو آواز بلند ہے، میں کیا کروں. ثابت ابن قیس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ وہ آیا اس کے متعلق نازل ہوئی ہے.
اب میں بتا دیتا ہوں نا، جو ہم نے صحیح مسلم کی حدیث شریف کھولی تھی نا، اس میں یہ تھا کہ سعد بن معاذ اس کے پڑوسی تھے، اور اس کو بتایا کہ آپ پتہ کر لیں ثابت بن قیس نہیں آ رہے ہیں، غائب ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سعد بن معاذ جو ہے وہ بنی قریظہ میں شہید ہوئے ہیں، اور بنی قریظہ جو ہے وہ واقعہ ہوئی ہے 5 ہجری میں یا 6 ہجری میں شمار کر لے۔ پھر اس وقت آپ نے حوالے کا کہا، میں نے حوالہ دینے کا کہا، لیکن اس وقت وہ کنیکشن صحیح نہیں تھا، میں نے ڈھونڈ بھی لیا، صحیح مسلم میں بھی ہے اور جامع چل ہم ترمذی مان میں بھی لیتے ہیں ہے، بھائی، اور اسی طرح چلیں ہم اس نظام جو میں پڑھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں قرآن مجید میں، قاعدہ بتا دیتا ہوں قرآن مجید۔ پہلی بات یہ ہے کہ سعد واقعاً وہ سعد ابن معاذ وہاں پہ مر گیا نہیں مرا، وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کوئی صحیح سند کے ساتھ دکھا دیں۔ بخاری مسلم سے تو سب سے دنیا میں آپ کے نزدیک آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو زیادہ صحیح احادیث ہیں وہ بخاری مسلم کے ہیں، جس احادیث پہ بخاری اور مسلم اتفاق کریں، ٹھیک ہے نا، جو میں نے، اور بخاری مسلم کے سامنے زیادہ قوی ہے، زیادہ صحیح ہے، اور آپ کے فرقے کا پورا اجماع ہے۔ میں نے ابھی دکھا دیا، مسلم کو خود کہہ رہا ہے کہ میرے جتنے احادیث ہیں سب پہ محدثین کا اجماع ہے، بخاری کا اجماع ہے کہ یہ سب کے سب صحیح ہیں، تو اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ایسے شبہات کے ذریعے۔ آپ کے پاس یہ تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ سعد کا قتل ہوا تھا، آپ مان بھی لیتے ہیں سعد قتل ہوا تھا اس وقت۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، قرآن مجید میں قاعدہ سیکھ لو بھائی، جزء اول چاپ مکتبۃ الدار التراث قاہرہ میں یہ کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 29 میں، فصل فیما نزل مکررا، وہ آیات جو ایک دفعہ سے زیادہ نازل ہوئی ہیں، ایک آیت ایک بار سے زیادہ نازل ہوئی ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی، کتاب چھپی ہے 2008 میں بیروت لبنان میں۔ النوع الحادی عشر ما تکرر نزولہ، نوع حادی عشر کس بات پہ ہے؟ ما تکرر نزولہ، جو مکرر نازل ہوا، وہ بعض آیات قرآن میں اس بہت ساری مثالیں دیتا ہے اس کا۔ اچھا، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ الحرانی، چاپ دار ابن حزم، جزء ثالث عشر، کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں، منصورہ مصر میں چھپی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، ابن تیمیہ جو بہت ہی، میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں، آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ ابن تیمیہ جو بہت ہی بڑے عالم دین ہیں اور نہایت ہی گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، اور جماعت سلفیہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ اتنا اس کا مطالعہ وسیع ہے۔ یہ آپ کی سیستانی وغیرہ 20 سیستانی اس کے جیب میں ہے، ابن تیمیہ کی جیب میں، یہ کچھ بھی نہیں اس کے سامنے۔ بہت ہی اس کے جو شخص اس کے کتابوں کو پڑھتے، کیونکہ اس نے کبھی شادی نہیں کی، اس ملعون نے، ابن تیمیہ، ساری زندگی اس کی کہاں گزری؟ مدارس میں گزری، کتاب پڑھنے میں، کتاب لکھنے میں اور تحقیق کرنے میں، اور اعلیٰ سطح کی تحقیقات ہیں۔ آدمی کتاب، اس کے عقائد غلط ہے لیکن اس نے محنت کیا۔ بھائی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنے فن ان کا باطل ہوتا ہے، ابھی کرسچنز میں بہت سارے لوگ ہیں بہت محنت کرتے ہیں اپنے دین میں، ٹھیک ہے نا، اس کو تو ماننا چاہیے کہ اگر کوئی کرسچن ہے اس کے پاس علم ہے۔ بہرحال ابن تیمیہ کہتا ہے فقول احدہم نزلت فی کذا لا ینافی قول الآخر نزلت فی کذا۔ جب ایک مصنف کہتا ہے، ایک عالم کہتا ہے کہ یہ آیا اس یہاں پہ نازل ہوئی ہے، دوسرا عالم کہتا ہے یہ یہاں پہ نازل ہوئی، ان دونوں میں تنافی نہیں ہے، تنافی نہیں ہے، دونوں ہو سکتے ہیں صحیح ہوں۔ کیوں؟ اذا كان اللفظ يتناولهما، اگر دونوں کے پاس حدیث ہے تو دونوں صحیح ہیں۔ کیوں؟ بھلے كما ذكرناه في التفسير بالمثال، کہتے ہیں ہم نے اس کی بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرَ أَحَدُهُمْ لَهَا سَبَبًا نَزَلَتْ لِأَجْلِهِ وَذَكَرَ الْآخَرُ سَبَبًا فَقَدْ يُمْكِنُ صِدْقُهُمَا، اگر کوئی کہتا ہے اس آیت کا شان نزول، سبب نزول یہ ہے، دوسرا کہتا ہے اس کا سبب نزول یہ ہے، دونوں کے پاس حدیث ہے، دونوں صحیح ہیں۔ فقد يمكن صدقهما، دونوں ممکن ہے صحیح ہوں، بأن تكون نزلت عاقبة تلك الاسباب، کہ یہ ان اسباب کے پیچھے دونوں سبب مل کر اس کے سبب ہوں، او تكون نزلت مرتين، اور یہ کہ یہ آیت 2 دفعہ نازل ہوا ہو، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب، ایک دفعہ اس کے طرح، ایک دفعہ اس کے لیے۔ آپ نے جو عذر لایا نا، اور سمندر صاحب، سونامی صاحب، جو عذر لے کے آئے نا کہ یہ آیت پہلے سے نازل ہوا تھا، اس کے لیے بہت ہی برا ہے۔ اب تو کہتے ہیں، پہلے یہ لوگ عذر لاتے تھے نا، ہاں اچھا ہوا کہ آپ نے یہ عذر لے کے آیا۔ آپ تو کہتے تھے نا ان کو پتہ نہیں تھا کہ آواز نہیں بلند کرنا، اب تو پتہ چل گیا کہ آیا تو پہلے سے نازل ہوا تھا، آپ تو کہہ رہے ہیں نا
اب اب تو دیکھا ایک منٹ سمندر سونامی سن لو سونامی پھنس گیا بھائی، اس نے پوری جماعت برے کو غرق کر دی. یہ مولوی صاحب جامعہ اسلامیہ میں گریجویٹ کیا اس نے، ٹھیک ہے نا. پہلے ان کے پاس واحد عذر یہی تھا، یہ کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ جو آواز بلند کرے اس کا عمل حبط ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا، اس سے یہ پہلے آیا، اب تو ابھی نازل ہوا ہے. اب یہ ان کا موقف یہ کہ پہلے سے نازل ہوا تھا. اب ابو بکر عمر کے پاس تو کوئی نہیں بچا نا. اگر آیا پہلے سے نازل ہوا ہے، ماشاءاللہ، اگر آیا پہلے سے نازل ہوا ہے تو ابو بکر عمر کے پاس جہل کا عذر بھی نہیں بچا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے آپ نے جو دلیل لے کے آیا، چل ہم مان لیتے ہیں. آیا مکرر نہ 2 دفعہ نازل ہوا، ایک ابو بکر عمر کے لیے، ایک دفعہ اس سے پہلے بھی نازل ہوا ہے. اور بولو. جی آپ نے کہہ دیا کہ 2 بار نازل ہوئی، اس کو بھی آپ نے ثابت کرنا ہوگا. اور ایک بات یہ کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اکٹھی 5 آیات اتری ہے، وہ تو اکٹھی 5 اتری نہیں ہے. پہلی جو آیت اتری ہے جب حدیث موجود ہے، جب حدیث ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں نہیں اتری ہے؟ بخاری جھوٹ کہہ رہا ہے. ابھی میری بات تو سننا. نہیں اس میں تضاد ہے، علت ہے حدیث میں، وہ خبر واحد ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں علت ہے. ایک علت یہ ہے کہ ابن ملیکہ کے جو شاگرد ہے ابن جریح اس طرح ہے، وہ جو نقل کرتے ہیں ابن جریج وہ یا الذین آمنوا تقدم صرف نازل ہوئی ہے. اور جو نافع ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے. وہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ نازل ہوئی ہے، نہیں بولا اس نے کہ صرف یہ نازل ہوئی ہے. دیکھو بھائی کیوں جھوٹ کیوں بولتے ہو بھائی؟ جھوٹ بولنا اب مناسب نہیں ہے سب کے سامنے، کیونکہ کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے، کتاب تے ساڈے کول ہے. جی کتاب تو تسی کہندے ہو کہ اس میں لکھا ہے کہ صرف یہ آیت نازل ہوئی ہے. وہ کہتا ہے صرف لفظ صرف ہمیں دکھا دو. جی میں ہوں تاڑے واسطے کتاب کھولنا. محترم ناظرین، کتاب ہے صحیح بخاری. ٹھیک ہے نا بھائی؟ صحیح البخاری. یا بھائی صحیح لکھا ہے نا؟ اور سمندر بھائی صحیح لکھا ہے نا؟ یہ صحیح کس نے لکھا ہے؟ صحیح کس نے لکھا؟ میں شیعوں نے لکھا یا آپ لوگوں نے صحیح لکھا ہے؟ آپ لوگوں نے لکھا نا کہ صحیح بخاری. قرآن کا بھائی پتہ نہیں کیا رشتہ دار بنا دیا اس کو قرآن کا. ٹھیک ہے نا؟ چاپ کہاں کیا بھائی؟ چاپ ہے دارالاحیاء تراث، سنت 2001 میں چھپی ہے بھائی. یہ بھائی یہ کتاب جو ہے نا میرے کئی سال سے میرے پاس ہے. یہ کئی دفعہ پڑھ گیا ہے. اس کو ہم نے $150 دے کے، یہاں پہ صحافت اس کی بڑی وہ جو ہے نا بڑی مہنگی ہے بک بائنڈنگ. $150 دے کے اس کو ہم نے دوبارہ بائنڈنگ کرا دیا. یہ ہم نے اس کو اتنا یوز کیا مختلف مناظرات میں. اچھا اس میں ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے، کتاب و تفسیر ہے. میں اس کو فل پیج کرتا ہوں، 1 منٹ بھائی. فل پیج کتاب و تفسیر ہے بھائی کہ نہیں؟ تفسیر سورۃ الحجرات یہ ہے حدیث 4845. ابو بکر عمر میں جو جھگڑا ہوا ہے، فانزل اللہ فارتفعت اصواتهما، ان کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. فانزل اللہ، تو اللہ نے نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم علی الآیہ. اس میں لفظ فقط نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فقط یہ آیت نازل ہوئی ہے. اللہ نے یہ آیت نازل کیا. اب اس نے نہیں بولا ہے لا تقدموا، اس نے نہیں بولا کہ یہ صرف یہ آیت نازل ہوئی ہے. اس سے جو اگلی والی حدیث ہے، یہ 4845 ہے، یہ 4846 ہے. یہ ان دونوں نے، یہ اس میں وہی ہے، یہ وہی کیا ہے، ثابت بن قیس والی ہے. اس میں یہ ہے فقال رجل یا رسول اللہ انا اعلم. اس میں سعد بن معاذ نہیں ہے. بخاری میں جو ہے سعد بن معاذ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بخاری میں یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا تھا. اور اس سے اگلا والا جو حدیث ہے 4847، اس میں یہی ہے کہ یہ آیات 5 آیات اکٹھے نازل ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں لفظ فقط ہے، لفظ فقط کوئی نہیں ہے. اوکے صحیح ہے بھائی؟ نہیں ابھی بات سنو. فقط کا نہیں، یہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ آیت اتری تھی صرف. ہاں، اور صرف نہیں ہے، لفظ صرف نہیں ہے، حدیث لفظ صرف نہیں ہو. ہاں
صرف ایک آیت کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسی طرح دوسرا حدیث شریف بھی ہے, اس کا نمبر جو ہے 4376 ہے, 67. اس میں صرف یہ ہے کہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, صرف ایک یہ آیت ہوتی, اس میں صرف اس کا ذکر ہے جو ابن زبیر کی روایت ہے. اچھا اب سن لو, میں ایک اور قاعدہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک قاعدہ ہے علم حدیث میں, سن لو ابھی, سن لو بھائی, سن لو سن لو سن لو سن لو سن لو بھائی. دیکھو اب ایک قاعدہ ہے جماعت محدثین کے ہاں, اب اچھی طرح سے سن لو آن لائن. ایک حدیث میں مثلا یہ ہے کہ یہ آیت یہاں پہ آئی ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے ہمارے مثال میں. دوسری حدیث میں کہ یہ آیت 2-3 آیات کے ساتھ فلاں مقام پہ آئی ہے. اگر ان کی سند صحیح ہے تو دونوں صحیح ہیں, اس طرح نہیں ہے کہ آپس میں ان کے اختلاف ہے. اس قاعدے کو بولتے ہیں زیادات الثقات. ثقہ اگر کسی حدیث کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی زیادہ معنی ہے تو اس کو مانا جائے گا. یہ کتاب صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2003 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 10 میں جناب مسلم اپنے مقدمے میں خود کہتے ہیں ان المعنى الزائد في الحديث المحتاج الیہ یقوم مقام حدیث تام. اگر ایک حدیث ہے, ایک دوسرا حدیث ہے, ایک حدیث وہی جیسا ہے لیکن اس میں ایک معنی زیادہ ہے, ایک فقرہ زیادہ ہے. یہ جو جس میں معنی زیادہ ہے یہ ایک تمام حدیث کا مقام رکھتا ہے, ایک انڈیپینڈنٹ حدیث کا مقام رکھتا ہے کہ یہ بھئی اس میں ایک معنی زیادہ ہے. اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ زیادہ ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہ باطل ہے. ملاحظہ فرمائیے اسی کا ترجمہ شرح صحیح مسلم, شارح ہے علامہ غلام رسول سعیدی, فرید بک اسٹال لاہور, اردو بازار لاہور میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 205 میں اسی کا ترجمہ ہے. جب ایک متن حدیث میں مثلا 2 سندوں کے ساتھ مروی ہو اور دوسری سند کے ساتھ متن حدیث میں کوئی زائد معنی ہو تو یہ حدیث ایک مستقل حدیث کے قائم مقام ہوتی ہے. حفظہ قبل ذلك عنہ, کوئی حافظ اگر کوئی زیادہ عبارت نقل کرتا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے وہ مقبول ہے. اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب صحیح مسلم ہے بشرح النووی, جلد نمبر 1, چاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے 2000 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 39 میں زیادت الثقہ مقبولۃ مطلقہ عند الجماہیر من اہل الحدیث والفقہ والاصول. ثقے کا زیادہ مقبول ہے مطلقہ عند الجماہیر, جماہیر محدثین اور فقہاء اور اصولین کے نزدیک مقبول ہے. تو لازمی بات ہے یہ زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ نسائی نے اس کو روایت کی ہے اور بخاری نے بھی روایت کی, دوسروں نے بھی روایت کی. لہذا اگر کسی اور حدیث میں یہ ایک فقرہ کمتر ہے تو اس کی وجہ یہ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جھوٹ ہے. اوکے میرے بھائی, اب مزید بولو. جی اب یہ بات نا میں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں 5 روایات ہیں اور 5 کوئی بات نہیں ہے. زیادت الثقہ, وہ مقابلہ بتاؤ اس کا مقابلہ کیسا ہے, مقابلہ اس کا کیسا بنتا ہے, سمجھاؤ. اس میں اس طرح ہے کہ یہ آیت ہے الذین آمنوا ترفعوا اصواتکم فوق النبی, یہ اتری ہے 5 ہجری میں. جب یہ اتری تو ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا. وہ حدیث پڑھو, وہ حدیث پڑھ کے سناؤ, وہ حدیث پڑھ کے سناؤ کہ وہ وہاں پہ اتری ہے. جی جی چلو مان لیا اتری ہے, پہلے اتری ہے, یہ ہمارے فائدے میں ہے. تم ثابت وہ پہلے اتری ہے نا, پہلے اتری ہے تو تکرار فی نزول حق ہے نا قرآن میں, تکرار فی نزول حق ہے قرآن میں, کرنا پڑے گا نا. اب میری بات مجھے بات کر رہے تھے نا. جی جی بول. اب یہ ہے نا کہ وہ آیت ہوتی, اس کے بعد یہ الذین آمنوا ترفعوا اصواتکم کے بعد جو دوسری آیت ہے کہ جو حضور کے سامنے آواز دھیمی رکھتے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ثابت بن قیس کیونکہ آپ جنتی ہیں, پھر اس نے کہا میں ہمیشہ دھیمی آواز میں بات کروں گا, ادب میں بات کروں گا. تو پھر اس کے بعد اگلی آیت اتری, اس طرح ہوا. اور جو الذین آمنوا وہ حدیث پڑھ کے سناؤ نا, وہ حدیث پڑھ کے سناؤ کہ وہ یہ آیات اتری, وہ کس کتاب میں ہے؟ جی ابن جریر نے نقل کیا ہے, ابن جریر نے, ثابت بن قیس نے خود نقل کیا ہے. میں نے ابن جریر کو دکھا دیا تھا. اب میں نمبر بھی بتا سکتا ہوں, اس میں بھی ہے نا, اس نے خود نقل کیا ہے کہ پھر اس کے بعد دوسری آیت اتری جو ان الذین یقولون, اس طرح جو ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ ابو ہریرہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ جو تیسری آیت ہے یہ ثابت بن قیس کے حق میں نازل ہوئی ہے. عبداللہ بن مسعود سے بھی نقل کیا گیا ہے, یہ تفسیر ماسور امام سیوطی نے نقل کیا ہے. اور اسی طرح ابن مردوی نے بھی نقل کیا ہے. اور ایک اس کی نقل کیا ہے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟
ابھی آپ انٹرپریٹیشن یہ بھی غلط کر دیتے ہیں، یہاں پر یہ ہے کہ مشورہ دیا، مشورہ کے بعد آپس میں جھگڑا کیا، یا الذین آمنوا تقدموا، سبقت اختیار نہ کرو، کیونکہ فائنل ڈیسیجن کی جو اختیار ہے وہ رسول اللہ کو حاصل ہے، تو آپ آپس میں جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ آپس میں مطلب سبقت کیوں اختیار کر رہے ہو؟ ایک بات، دوسری بات یہ کہ تقدم کے بعد مفعول بھی محذوف ہے، آخر میں آتا ہے سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا، علم والا ہے، تو یہاں پر تقدم سے مراد قول میں بھی تقدم نہ کرو اور فعل میں بھی تقدم نہ کرو، تو یہاں پر تو انہوں اس نے کی کیا تھا آواز نا، بند ہو گئی تو یہ قول ہو گیا۔ انہوں نے کیا تھا نا، تقدم ہاں کیا تھا ان لوگوں نے. ہاں قول، یعنی آواز بلند ہو گئی تو اللہ نے کہا ڈر جاؤ، یہ گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ فعل کے بارے میں بین یدی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے، تو پیچھے یہ ہوا تھا کہ کچھ اصحاب نے خطبے سے پہلے قربانی کی تھی، تو بعد میں حکم دیا کہ پھر قربانی کرے۔ ایک بات یہ، چند اصحاب نے اس طرح کیا تھا کہ روزہ پہلے رکھا تھا رمضان سے، دو بات، چند نے قتال پہلے کیا تھا، تو یہ بین یدی کے بارے میں آ گیا کہ آگے ٹھیک ہے اور بھائی، پیچھے دیکھو تقدم میرے اختیار بھائی، میرے بھائی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہہ رہے ہیں اس کا سبب نزول اور بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے جب آپ کی خدمت میں ثابت کی آپ کے اکابر کے قرآن کے متعلق کہ ایک آیا مقرر نازل ہو سکتا ہے، ایک آیا مثلا سنہ 6 میں آپ نے وہ نازل ثابت ہوا ہے، ایک کرنا دفعہ ہوگا نا کہ اجازت دیں سنہ 9 ہجری میں دوبارہ نازل ہوا ہے. اس سے جب دونوں کی سند صحیح ہے ہم دونوں کو مانیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے متعلق نہ یہ آیا نازل نہیں ہوا ہے دوبارہ ان کی مذمت میں، ٹھیک ہے نا. اس سے ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد ہی نہیں. میں نے آپ کو ابن تیمیہ کا قول دکھا دیا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیا فلان جگہ پہ نازل ہوئی ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ آیا فلان جگہ پہ نازل ہوئی. یہ دونوں باتوں میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی تضاد نہ ہو، کوئی تنافی نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہوں، کیونکہ اس تکرار فی النزول ایک حقیقت ہے قرآن مجید میں کہ ایک آیا متعدد بار نازل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو بیان کر رہے ہیں الٹا اپنے لیے راستہ بند کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے جو ادھر لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے ابو بکر عمر کو پتہ نہیں تھا جی کہ اگر ہم آواز بلند کریں تو اعمال حبط ہو جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے آیات نازل تھی، الحمدللہ، تھینک یو، مرحبا بناصر، آپ نے ہماری نصرت کیا. تو پتہ چلا کہ ابو بکر عمر کے لیے اب یہ جہل بات ہے کا نا، بھی بہانہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا جی، ان کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ حرام ہے اور رفع صوت باعث حبط عمل ہے. جو آپ رفع صوت کا کہتے ہیں نا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آوازیں بلند کرنا، وہ تو تقدم میں آ گیا کہ پہل سبقت نہ کرو. یہاں سے یہ مراد ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے تو اس کے اوپر بات نہ کرو. صوت سے مراد قول ہی ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول، ایک تقدم بات سے کرے مراد تو اس آگے کے اوپر بڑھنا آپ ہے، بات نہیں. تقدم سے مراد سبقت لینا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سبقت لینا، سا- وہ اس سے مراد رفع صوت نہیں ہے. وہ رفع صوت ہو رہا ہے نہیں، اس میں سب مثلا، کچھ آتا ہے. دیکھیں رسول اللہ مثلا ایک آدمی ہے یہاں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم نہیں دیا کہ اس کو قتل کرو، میں نے جا کے اس کو قتل کر دی اس لیے کہ اس نے فلان کام کیا. یہ میں نے یہاں پہ سبقت کیا، یہاں پہ میں نے آواز بھی بلند نہیں کیا ہے، کوئی شور بھی نہیں مچا، کوئی رفع صوت نہیں ہے. یہاں میں نے تقدم کیا ہے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، میں نے کیوں قتل کیا. مثلا ایک جگہ ہے کفار کا، ایک وہاں پہ ایک مجموعہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، انہوں نے حکم نہیں دیا کہ حملہ کرو، میں جا کے حملہ کر لیتا ہوں. یہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، میں نے تقدم لیا، میں نے ان پہ سبقت لیا. تقدم اس کو بولتے ہیں. آگے رفع صوت اور معاملہ ہے. رفع صوت یہ ہے کہ میں آواز بلند کروں، شور مچاؤں، بے ادبی. ابھی اس طرح ہے نا، اس آیت میں اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو. اب آپ نے پکارنے کا یہ بتایا تھا کہ یا محمد، یعنی یا رسول اللہ، پکارنا بھی اگر ہم پکاریں گے تو یہ رفع صوت ہو گیا. تو اس سے یہ مراد کہ آواز بلند نہیں کرنا رفع جو ہے صوت، وہ معنی نہیں لیا رفع جائے صوت گا. کا مطلب دیکھو، اردو والے بھی اتنے اردو سمجھتے ہیں، اردو والے بھی اتنے عربی سمجھتے ہیں کہ رفع صوت کس کو بولتے ہیں؟ رفع بلند کرنے کو بولتے ہیں، صوت آواز کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے مختلف اشکال ہو سکتے ہیں. میں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کو پکارے بغیر کسی بھی وجہ سے شور مچاؤں، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے. آپ ابھی جو ہیں، آپ کس شہر میں رہتے ہیں؟ میں ابھی فی الحال اسلام آباد میں ہوں، لیکن اصل وزیرستان سے ہوں. دیکھیں آپ اگر مثلا وزیرستان میں وہاں پہ صوبہ سرحد کا جو گورنر ہے، گورنر کا کیا نام ہے وہاں پہ صوبہ سرحد کا؟ کچھ پتہ نہیں، وزیر اعلیٰ کا پتہ ہے گنڈا پور ہے. وزیر اعلیٰ جو بھی گورنر، اس کے پاس اگر جائیں، اپنے مثلا فرض کریں آپ اپنے دوست کے ساتھ یا اپنے سالے کے ساتھ یا اپنے والد کے ساتھ یا چچا کے ساتھ جائیں، اس کے سامنے آپ جھگڑا کریں تو کتنی بری بات ہے نا. اب وہ آپ کو چیخ رہا ہے، آپ اس پہ چیخ رہے ہیں، اس طرح تو کوئی عاقل آدمی نہیں کام نہیں کرتا نا. ایک وزیر اعلیٰ کے سامنے یا ایک ایم این اے کے سامنے بھی اس طرح کوئی نہیں کرتا.
ایک بڑے افسر کے سامنے, کوئی فوج کا بریگیڈیئر ہے, اس کے سامنے اگر آپ کا کوئی کام پڑتا ہے, مثلا آپ چلتے ہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ, کبھی اس کے سامنے ایک دوسرے پہ آپ نہیں چیخیں گے, آواز نہیں بلند کریں گے, کیونکہ یہ بدتمیزی ہے, یہ بد تہذیبی ہے, ٹھیک ہے نا. رفع صوت اس کو بولتے ہیں. چاہے آپ دیکھیں, چاہے آپ اس گورنر پہ یا اس بریگیڈیئر پہ اپنی آواز بلند کریں یا آپس میں ایک دوسرے پہ چیخیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ ہے نا کہ میں نے بتا دیا, یا الذین آمنوا تقدموا, تقدم میں جو قدم ہے, سبقت ہے, پہل اختیار کرنا, یہاں پر سب کچھ اس میں آتا ہے. چاہے آواز بلند کرنا ہو, چاہے کام کرنا ہو, چاہے فعل کرنا ہو, چاہے قول کرنا ہو, اس میں سب کچھ شامل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کس میں سب کچھ شامل ہے. تقدم میں نا مفعول بھی میں سب کچھ, یہاں مفعول محذوف ہے, لیکن پتہ چلتا ہے سمیع علیم کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. لیکن سمیع علیم سے مراد ہو گیا کہ سما سے ہو گیا. تو مفعول بھی اس کا کیا کون ہے؟ مفعول بھی کون ہے اس کا جو محذوف ہے, وہ کون کیا چیز ہے؟ یہاں پر موصوف ہے, قول بھی مراد محذوف ہے تو کون ہے؟ میں نے کہا نا کہ قول اور فعل یہ سب مراد ہے, دونوں مراد ہے. کیونکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ دیکھو میرے بھائی, دیکھو یہاں پر دو قول ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک یہ ہے کہ لا تقدموا یا تتقدموا کے معنوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو, ان سے آگے نہ بڑھو, ان سے سبقت نہ لو. ایک معنی یہ ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا معنی یہ ہے کہ نہیں, یہ تتقدموا کے معنوں میں نہیں, یہ تقدموا کے معنوں میں. اس کا مفعول بھی محذوف ہے. محذوف وہ ضمیر ہے, لا تقدموه بین یدی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ضمیر پلٹتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تقدم نہ لو, تم آگے نہ بڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھو یہ کتاب بصائر ذوی التمییز فی لطائف الکتاب العزیز لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادی, یہاں پر بصیرۃ فی قدم القدم السابقة في الأمر كالقدمة والرجل له مرتبة في الخير وفلان فلان فلان. وقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قيل معناه لا تتقدموا, ایک معنی یہ ہے کہ تقدم نہ لو, سبقت نہ کرو. وتحقيقه, دوسرا معنی یہ ہے لا تسبقوه بالقول والحكم. یا مثلا اسی معنی کا یہ تحقیق ہو, یعنی اسی کا شرح یہ ہے, یا دوسرا معنی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قول اور فعل میں تقدم نہ لو, ان سے آگے نہ بڑھو. اب ابو بکر عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں نا, پیغمبر جس کو مرضی, وہ خود سب کو بہتر جانتے ہیں, اللہ کے نبی وہ ہیں, نہ ابو بکر نہ عمر. وہ چاہے کسی شخص کو وہاں پہ بنی تمیم میں اپنی طرف سے وکیل معین کریں, اپنی طرف سے عامل معین کریں, ان کا اپنی مرضی. تمہیں کس نے پوچھا کہ تم مشورہ دے دو ابو بکر عمر سے؟ یہ تقدم ہے نا. اچھا, کسی قول یا کسی فیصلے میں ان سے آگے نہ بڑھو. بل افعلوا ما یأمرکم بہ کما یفعلہ العباد المکرمون, بلکہ تم ہمیشہ طاعت کرو. اللہ تعالیٰ نے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم کو اللہ پہ تقدم کے برابر قرار دیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ تقدم لیتا ہے, اللہ تعالیٰ پہ سبقت حاصل کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو مقدم سمجھتا ہے, اس سے آگے بڑھتا ہے. تو وہ کسی مومن کا شان ہو ہی نہیں سکتا. واتقوا اللہ, پھر اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو, یعنی یہ تقدم جو ہے یہ تقوی کے منافی ہے. جو شخص یہ کرتا ہے وہ متقی نہیں ہے, اس میں تقوی ہی نہیں ہے. ان اللہ سمیع علیم, اللہ دیکھتا بھی, اللہ بھی سنتا بھی ہے, اور اللہ جانتا بھی ہے, اللہ عالم ہے. تو اللہ نے ڈرا دیا. تو یہ آیات شدید ترین مذمت ہیں, ٹھیک ہے نا. اور آپ کا یہ کہنا کہ صرف یہی آیات نازل ہوئی, یہ بات بالکل آپ کی غلط ہے, ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے نا. آپ تکرار فی النزول کو سمجھ گئے نہیں گئے آپ؟ میں وہ سمجھ چکا ہوں, لیکن آپ نے ثابت کرنا ہوگا, اور میں نے یہ بتا دیا, میں نے آپ کی کتابوں سے دکھا دیا بھائی تکرار فی النزول, وہ ثابت نہیں ہوا. ہاں, لیکن اس آیت کے متعلق خاص دکھانا ہوگا نا کہ یہ اس آیت کی دکھا دیا نا. کتاب بخاری میں نے, کتاب بخاری, کتاب نسائی میں نے دکھا دیا کہ آیت نمبر 1 آیت نمبر 5 سے سب اکٹھے نازل ہو گئے. وہ تو میں نے آپ کو دکھا دیا بھائی, وہ کیوں کہہ رہا ہو کہ مزید دکھانا ہوگا؟ وہ دکھا دیا نا ایک دفعہ. نہیں, اس طرح نہیں, میں نے کہا اس حدیث میں خود تضاد ہے نا, تضاد ہے نا اس حدیث میں. کیسے تضاد ہے؟ کیسے تضاد ہے؟ زبیر سے ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایھا الذین آمنوا تقدموا نازل ہوئی, دوسری میں یہ ہے کہ ایھا الذین آمنوا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی آیا ہے, نازل اتری ہے. دونوں سے زیادات الثقات, میں نے بتا دیا نا بھائی, زیادات الثقات مقبولۃ عند جماہیر المحدثین.
اگر ایک مطلب ایک حدیث میں ہے، دوسری حدیث میں اس سے ایک مطلب زیادہ موجود ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک باطل ایک غلط ہے، دونوں صحیح ہیں. زیادہ جو ہے، زیادہ ایک مطلب کسی حدیث میں آ جائے، وہ جمہور محدثین کے نزدیک مقبول ہے. میں نے دکھا دیا. کیوں اس کو نہیں مانا آپ نے؟ وہ آپ نے دکھا دیا. اور مجتہدین اور اصولین سب کے نزدیک مقبول ہے. وہ میں نے بتا دیا. خود مسلم کا میں نے بتا دیا، شارح مسلم کا میں نے دکھا دیا آپ کو. وہ دکھا دیا، صحیح ہے وہ. لیکن یہاں پر 5 تو پھر اس میں تضاد کوئی نہیں ہے، روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے. اب بات یہاں پہنچتی ہے بھائی، اب ثابت ہو گیا بھائی. ترجیح حاصل ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب میرے سوال کریں. ترجیح حاصل. ابو بکر اور عمر صاحبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ شریف میں اپنے آواز بلند کی یا نہیں کی؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ میں نے بتا دیا کہ یہ تقدم میں آتا ہے، کیونکہ قول فعل دونوں آواز میں نے آپ سے سوال کیا، انہوں نے آواز بلند کی ہے یا بلند نہیں کی ہے؟ جی وہ تو روایت سے ثابت ہے کہ آواز بلند کر دی، تو آواز بلند کی. اب مہربانی کرو، آیت نمبر 2 سورہ حجرات کا پڑھ کے لوگوں کو سناؤ اور ترجمہ کرو. آپ ہی پڑھو اور سناؤ ترجمہ کرو. بسم اللہ. ہاں، جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ آواز بلند کرنا، اس میں یہ ہے کہ حضور کو نہ پکارو اپنے نام سے، تو پکارنا جو ہو گیا یہ بھی رفع صوت ہو گیا. تو یہ پھر یہ ہو گیا کہ ہم آواز بھائی صاحب آپ تب پڑھو ترجمہ کرو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آیا کیا کہہ رہا ہے. میں نے غلط ترجمہ کیا نا، آپ پڑھ کے ترجمہ کرو. بس بسم اللہ. میں پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی مطلب آواز بلند کرنا، یہ کیا مراد ہے کہ بات نہ کرو فوق صوت النبی، حضور کی قول کے مقابلے میں اس کے اوپر بات نہ کرو، کیونکہ حضور کی جو ڈیسیژن ہے وہ فائنل ہے. ولا تجہروا، اور نہ پکارو لہو بالقول کجہر بعضہم لبعض، اور اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یعنی یا محمد سے ندا نہ دو، یا ابن عبداللہ. اور مراد یہ کہ جب نداء دینا ہی ہو، صرف وہی مراد ہے. دیکھیں جب قرآن فرماتا ہے میرے بھائی کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، تو آپ کہتے ہیں صرف یہی مراد ہے کہ ان کے نام لے کے نہیں پکارنا، یا مطلق مراد ہے کسی طرح سے بھی آواز نہیں بلند کر سکتے؟ ابھی یہ بات سن، یہ ہے کہ یہاں پر اس طرح نازل ہونا چاہیے پھر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ، اللہ کے حضور کے مجلس میں آواز بلند نہ کرو. فوق صوت النبی جو آ گیا کہ حضور جب ڈیسیژن کرے، فیصلہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق، یہ بھائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اس سے کیا مراد ہے؟ آواز بلند نہ کرو، یہاں پر قول مراد ہے. یہ علم المعانی علم الکلام ہے. علم المعانی علم الکلام کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اس سے کیا مراد ہے؟ اے ایمان والو اپنی آواز بلند نہ کرو. اور بھائی سنو، دیکھو میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں یا غلط ترجمہ کر رہا ہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آواز بلند نہ کرو. صحیح ترجمہ کیا میں نے یا غلط؟ جی فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ بلند تر. نہیں، آپ نے یہاں پر یہ بولنا چاہیے تھا فوقو کے اس کے اوپر، یعنی آپ نے جو بات کرنی ہے حسن کے مخالفت میں نہیں کرنی، آپ کو اتھارٹی حاصل نہیں ہے. یا دیکھو میں ہمیں صرف ترجمہ کر رہے ہیں، تفسیر نہیں کر رہے بھائی، تفسیر نہیں کر رہے، صرف ترجمہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا بلند نہ کرو. کس کو بلند نہ کریں؟ اصواتکم اپنی آواز کو. کس حد تک؟ فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز کے سے زیادہ. یہ میں نے صحیح ترجمہ کیا؟ نہیں، فوق کے کئی معنی ہیں. پر بھی معنی ہے کہ حسن کی آواز کے اوپر، اور پر بھی معنی ہے. تو یہاں پہ کیا ترجمہ صحیح ہے نا؟ آپ صحیح ترجمہ کرو. تفضیل میں بھی تو یہی معنی ہے کہ آواز بلند نہ کرو. حسن کی تفضیل میں ترجمہ کیا، جو آپ آواز بلند کرنا ہے وہ اصل میں قول ہے، بات نہ کرو حسن کی مخالفت میں، یہ مراد ہے. یہ آپ تفسیر کر رہا ہے نا، یہ قرآن تو نہیں کہہ رہا نا، قرآن مجید یہ تو نہیں کہہ رہا نا. جو ہے نا مراد یہی ہے نا، کیونکہ اگر آپ کی معنی ہوتا تو قرآن میں اس طرح نازل ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو، یعنی جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں اس سے زیادہ آواز بلند کرنے کا اجازت نہیں آپ کے پاس. صحیح ہے، میں نے ترجمہ کیا. تو اس مراد ہے نا کہ آواز بلند کرو یعنی مخالفت میں بات نہ کرو، اس کو فائنل اتھارٹی حاصل ہے، آپ اختلاف نہیں کر سکتے. اگر اختلاف کیا تو آپ کے اعمال حق ہو جائیں گے، اور یہی لکھا ہے ابن حزم نقل کیا ہے محلہ بالاثار میں.
اسی طرح ہی نقل کیا ہے. کہاں پہ اور یہ بھی بھائی صاحب اس- کہاں آپ دیکھیں، آپ قرآن دیکھو، قرآن کے چینج کر رہے ہو. میں آپ کو ترجمہ دکھا دیتا ہوں. میں دیکھو ادھر یہ ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہے بھائیو قرآن مجید کا آن لائن، ٹھیک ہے نا. اس میں دیکھو طاہر قادری صاحب جو آپ کے فرقے کا آدمی ہے، وہ کہاں چلا گیا بھائی، آپ کے فرقے کا آدمی ہے، اس نے کیسا ترجمہ کیا. یہ طاہر قادری کا: اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو. مخالفت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا پیغمبر سے مخالفت نہ کرو. قرآن وہ نہیں کہہ رہا، وہ مخالفت کرنا حرام ہے، لیکن آیا اس کی بات نہیں کر رہا، آیا آواز بلند کرنے کی بات کر رہا ہے. اب آپ نے اعتراف کر لیا کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے اعتراف کر لیا، ماشاءاللہ. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مخالفت کی بات نہیں ہو رہی ہے، آواز آپ کو بلند کرنے کا حق نہیں ہے. اور ان کے ساتھ اور پھر فرما، ان کے ساتھ بلند آواز سے بھی بات نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال سمیت ہی ایمان سمیت غارت ہو جائے. ایمان کا بھی اس نے لگا دیا، ٹھیک ہے نا. یہ کس کا ترجمہ آتا بھائی؟ یہ طاہر قادری صاحب کا. جالندری صاحب کا کیا ترجمہ؟ اے اہل ایمان، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، اس طرح ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو، ٹھیک ہے نا، ان کے روبرو زور سے نہ بولا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. احمد علی نے کیسا ترجمہ کیا؟ احمد علی شاید شیعہ تھا، میر احمد علی، اس کو چھوڑتے ہیں، احمد رضا خان کے پاس آتے ہیں. اے ایمان والوں، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کے آواز سے، اس کے آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آوازیں بلند نہ کیا کرو، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو. ٹھیک ہے نا، انہوں نے آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چلایا نا ان دونوں نے. اچھا، کہیں معاف کیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ احمد رضا خان بریلوی، جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ لوگ، بریلوی لوگ. اور ابو الاعلیٰ مودودی کا ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا ہوا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. یہ سب ترجمے جو تھے کن کہتے ہیں؟ یہ سب ترجمے جماعت مخالفین کہتے ہیں. مخالفت کی بات نہیں ہو رہی. آواز بلند کرنا بنفسی ہی، آواز بلند کرنا فی ذاتہا مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ آپس میں آواز بلند کریں، وہ بھی اس کو بھی شامل ہو جاتا ہے. یہ سبب حبط اعمال ہے. اوکے بھائی، ختم ہے. آپ ثابت ہو گیا نا، آپ ثابت ہو گیا. آگے جاتے ہیں. مخالفت کی بات نہیں ہو رہی نا. دیکھو بھائی، مخالفت کی بات نہیں ہو رہی نا، وہ تو آپ نے اپنے جیب سے لگا دیا تھا. گزارش ہے، نہیں جیب سے نہیں لگا. فوق کی معنی جو ہے نا، وہ فوق کے 4-5 معنی ہیں. ایک تفضیل میں بھی معنی ہے، ترجیح میں. اور میں نے اگر آپ کا جو معنی ہے نا، جس طرح علماء نے معنی کیا ہے نا، وہ علماء ہند رسول اللہ ہونا چاہیے. بس لا طرف وسطکم ہند رسول اللہ. اور بھائی قرآن نے جو نازل کیا اس کا ترجمہ یہی جو میں نے آپ کو دکھا دیا. آپ نے لغوی ترجمہ کیا نا، اس طرح لغوی ترجمہ فوق کا جو ترجمہ ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں. فوق کے کئی معنی ہیں. آپ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی ہم مخالفت نہیں کر رہے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، یہ جائز ہے؟ یہی مقصد ہے آپ کا؟ یہ تقدم ہے، ڈرنا چاہیے، گناہ ہے، تقدم ہے. نہیں، یہ تقدم نہیں ہے. یہ رفع صوت میں نہیں آتا کہ اللہ نے کہا اپنی آواز بلند نہ کرو، اس میں نہیں آ جاتا. آپ نے لغوی معنی کرنا ہے نا، میں نے تقدم میں بتا دیا. چل اللہ نے جب کہہ دیا رفع صوت، اردو والے عربی سمجھتے ہیں کہ یہ رفع صوت ہے، یہ تقدم نہیں ہے. ہم نے کوئی تقدم نہیں لیا بھائی. ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھے. ہم نے آپس میں جھگڑا کیا بھائی. کسی مثلا میں کہتا ہوں یہ کتاب میری ہے، تم کہتے ہو یہ کتاب میرا ہے. ہم نہیں کہتے حلال حرام کا کوئی مسئلہ ہے، یا پیغمبر کو کہہ دو تم کچھ کرو یا نہ کرو. آپس میں ہم نے آپس میں چلایا. یہ رفع صوت ہے کہ یہ آیت اس کو شامل ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ تم اس طرح نہ چلایا کرو ان کی بارگاہ میں؟ نہیں، کبھی شامل نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے تقدم اختیار کیا ہے یہاں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چلانا. اوکے بھائی صاحب، یہ اس کو کہتے ہیں مکابرہ. اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مکابرہ. یعنی آنکھ میں آنکھ کے ڈال کے دیکھو اور بولو کہ آپ کی قمیض جو ہے یہ بلو نے، آپ کی قمیض، میرے قمیض کیا رنگ ہے بھائی؟ کیا رنگ ہے اس قمیض کا؟ بولو.
قمیض کون سا رنگ ہے میرا؟ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے وہ، یہاں نظر نہیں آ رہا ہے نا وہ. مقابرہ یہ ہے کہ یہ سفید ہے، آپ آنکھ میں آنکھ کے ڈال کے کہہ دو کہ آپ ننگے ہو، یا آپ کا قمیض جو ہے وہ لال رنگ کا ہے نا. یہ تو سب کو پتہ چل گیا نا. اب آپ سے گفتگو نہیں ہے بھائی، ختم ہے، ختم ہے جی، ختم. بس آپ کو وَإِذَا خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ختم ہے بھائی. سب کا وقت ہم ضائع نہیں کر سکتے بھائی، ٹھیک ہے نا. سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ ضد کر رہے ہیں. آپ یہاں پہ آپ کے نزدیک جو تصور ہے ابو بکر عمر کا، وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہی. آپ کا تعصب کہ آپ حق کو مانیں، قرآن کی تصدیق کریں، حدیث کی تصدیق کریں، ٹھیک ہے نا. تو آپ اس قرآن کو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن سے ایک اور معنی نکال دیں جو آپ کے اپنے مفاہیم، جو آپ کے ذہن میں تعصبات آپ کے ذہن میں اس کے موافقت میں ہو، یا آپ کی اپنی مشکل ہے. ملک عثمان، او ملک صاحب تسی تیار ہو جی.